الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصفوف حسنة وبكل قطرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم نوازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے عید ہمیں عطا فرمائی ہے. عید انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے خوشی کا دن ہے. ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کے لیے ایک خوشی تہوار کا دن ہوتا ہے، اور ایمان والے کے لیے تہوار کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اس عید میں انسان قربانی کرتا ہے، اور قربانی کی کئی قسمیں ہیں. ایک انسان کے جان کی قربانی ہے. صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ بدر کے موقع پر شہید ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے. خود آپ کے سر میں گھس گیا، آپ گڑھے میں گر گئے. یہ جان کی قربانیاں ہیں، اور اس وقت موجودہ حالات میں اپنے جان و مال کی قربانیاں غزہ و فلسطین کے اور شام کے مظلوم مسلمان مسلسل دے رہے ہیں. یہ ہے انسان کے جان کی اور مال کی قربانی. اور یہ قربانی جان کی، دین ایمان کی خاطر دینا، اس سے اللہ دین کو آبیاری نصیب فرماتے. ایک ہے خواہش نفس کی قربانی. دل گناہوں کو چاہتا ہے، اور دل بار بار گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو فرمایا جو آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، بچا لے، اس کے لیے بڑے انعامات ہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. فرمایا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. نفس تو بہت زیادہ برائی کو بتلاتا ہے، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے. قرآن کریم میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ انسان کے نفس کی خواہشات کی قربانی. ایک ہے انسان کے مال کی قربانی. مال کی قربانی پیش کرنا. غزوہ تبوک کا موقع ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، اللہ کے راستے میں جانا ہے، جہاد کے لیے ساز و سامان نہیں ہے.
اللہ کے رسول نے ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان دیے، پھر ترغیب دی، پھر 100 اونٹ بما ساز و سامان دیے، پھر ترغیب دی، پھر 100 اونٹ بما ساز و سامان دیے، اور پھر فرمایا کہ پھر 1000 دینار یا اشرفیاں اللہ کے رسول کے جھولے میں لا کے ڈال دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر کے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آئے. یہ ہے انسان کی مال کی قربانی. مال کی قربانی. آج ہم جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا مال لگ رہا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ تک لوگ جانور خرید کر لائے ہیں. اس میں انسان کے مال کی قربانی لگ رہی. لوگ حج کو جا رہے ہیں، 10 12 15 لاکھ روپے حج کو لگا رہے، مال کی قربانی. عمرے پہ جاتے ہیں، مال کی قربانی. کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، مال کی قربانی. ہاں، یہ تمام قربانیاں جو انسان مال سے کر رہا ہے، مال کی قربانی دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے انسان کے، ایمان والوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. مال اللہ نے دیا، جان اللہ نے دی. مال اور جان اللہ کے راستے میں لگا دیں گے، اللہ اس کے بدلے جنت دے گا. اللہ اس کے بدلے جنت دے گا. اب اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. انسان اس میں اپنا مال لگا رہا ہے، خوشی سے لگا رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. ہاں، اب یہ قربانیاں پہلی امتوں میں بھی رہی، اس امت میں بھی ہے، پہلی امتوں میں بھی ہے. حضرت حابیل نے مینڈا قربان کیا اللہ کے راہ میں. پہلی امتوں میں بھی قربانی، پہلی امتوں میں قربانی یہ تھی جا کر کے پہاڑ پہ اپنی قربانی رکھ دو، جل کر کے بھسم ہو گئی، قبول ہو گئی. یہاں اللہ نے پردہ رکھا، قبول ہو جائے یا نہ ہو جائے، اللہ نے پردہ رکھا. ہاں، اور فرمایا اپنے جانور کا گوشت بھی خود کھاؤ، مگر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے جانور کا گوشت خون مجھے نہیں پہنچتا، مجھے نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم. ہاں، مگر تمہارے تقوی، تمہاری نیت، اخلاص، عمل کے اندر دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، حرام کمائی سے نہ ہو. ہاں، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حابیل نے قربانی پیش کی، قابیل نے سبزیاں پیش کی. اللہ نے فرمایا من احدہما ولم یتقبل من الآخر. ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسری کی نہیں کی. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تقوی والوں کی، تقوی والے کی قربانی قبول فرماتے ہیں. فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری تمام عبادات یہ اللہ کے لیے ہے. ہاں، اتنا بڑا لاکھوں کا جانور ہے، انسان قربان کر رہا ہے اور اس میں نیت درست نہ ہو، پھر وہ قربانی کہاں قبول ہوگی؟ وہ کیسے قبول ہوگی؟ ہاں، گوشت ہم نے کھانا اور ساری چیزیں ہم نے استعمال کرنی، مگر اپنی نیتوں کو درست کرنا، نام و نمود کو جگہ نہ دینا، شہرت ریاکاری کو جگہ نہ دینا. ہاں، اپنی نیت کو ٹٹولنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے کہنا یا اللہ یہ تیرے نام پر قربان ہے، یہ تیرے لیے میں نے خریدا ہے، اور جو آپ نے مجھ پر قربانی واجب کی اس کے لیے میں قربانی کروں. دعائیں دل سے دعا کرنا، اپنی نیت کو ٹٹولنا، اپنے آپ کو اس طرف متوجہ کرتے رہنا. ہاں، اس طریقے سے انسان قربانی پیش کرے. جانور حلال طریقے سے اور غیر مسلم سے اپنے جانور کو ذبح نہ کرائے، مسلمان سے اپنا جانور ذبح کرائے. شریعت کے مطابق جانور کو لٹھائے، اس کے چاروں پاؤں قبلے کی طرف ہو، ذبح کرنے والوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. ہر تکبیر جتنے ہاتھ چھری پر لگے، جتنے ہاتھ، اتنے ہاتھوں میں تکبیر پڑھنے والے لوگ ہوں. بغیر تکبیر کے جانور رہ گیا، حرام ہونے کے قریب ہے، اندیشہ ہے. اس لیے جانور کی قربانی میں اس بات کا خیال رکھا جائے، اور جانور کی گوشت کی تقسیم میں ہم یہ خیال کریں کہ اپنے عزیز و اقارب، غریب غربا اپنا حصہ بنائیں. اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر میں اچھا گوشت رکھ رہے اور ہڈیاں
چھیچڑے یہ غریب غربا میں تقسیم ہو رہا ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. پٹ کا گوشت الگ ہو رہا ہو اور نہاری کا گوشت الگ ہو رہا ہو اور سینے کی ہڈیاں الگ جمع ہو رہی ہو. نہیں، ہم جہاں اپنے لیے اچھا سوچ رہے، اچھا کھانا ہے، وہاں غریبوں کو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ ہاں جو محتاج بن کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ضرورت مند ہے اس تک بھی پہنچاؤ، قانع جو قناعت کر کے بیٹھا اس کو بھی پہنچاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی دے دو. ہاں، اس میں اہتمام کیا جائے اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے مکمل طور پر صحیح معنوں میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جانور کو قربان کرا کر کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جانور پر تم چھری پھیر کر کے اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہو، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کا تابعدار ہو جائے. اپنے جان و مال سے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو دین کی ضرورت پڑے، انسان اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے احساسات دین پر لٹا دے، لگا دے دین کے اوپر. ہاں، یہ اصل مقصود ہے. انسان یہاں جانور پر اپنے مال لگا کر کے چھری پھیر رہا، وہاں اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انسان کو جب دین کو آپ کی جان کی ضرورت پڑے، آپ کے مال کی ضرورت پڑے، آپ کی اولاد کی ضرورت پڑے تو دین پر ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد قربان ہو جائے، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اصل قربانی. ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری قربانیاں یہ ہمیں سبق سکھاتی ہیں، ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے اس قربانی سے کیا سیکھنا ہے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو کیا کیا؟ سر خم تسلیم کیا. اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ لوگ جو دونوں حضرات ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کیا. حکم جو بھی ملے، نماز کا آئے، جہاد کا آئے، زکوٰۃ کا آئے، روزے کا آئے، ان تمام پر انسان اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرے، قربان کرے. قربانی سے اصل مقصود یہ چاہا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے کہ قربانی در حقیقت ان چیزوں کی ہے. تو ہم جہاں جانور کی قربانی کر رہے، وہاں ہم اپنے احساسات، جذبات کو بھی اس بات کی طرف ملحوظ رکھیں کہ ہم نے اپنی ذات سے کس قربانی کے لیے ہم تیار ہیں. دین اسلام میں ہی تو قربانی ہے نا جانور کی، اور اللہ نے فرمایا ہے تو ہم قربانی کر رہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو ہم کر رہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت ہے تو ہم کر رہے. ہاں، تو ہم اپنے جذبات، احساسات، دین پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے. تو آپ حضرات صفے بنائیں گے اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ سماعت فرمائیں گے. اور عید کی نماز چونکہ واجب ہے، پہلی رکعت میں 3 تکبیرات تلاوت سے پہلے ادا کی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات تلاوت کے بعد ادا کی جاتی ہیں، اور تکبیرات کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، اور پہلی تکبیر کے بعد پہلی رکعت میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لیے جاتے ہیں. اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں. پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیے جاتے ہیں. دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، اس کے بعد
3 تکبیرات ادا کی جائیں گی، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے کانوں تک چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر وہ رکوع کی ہوگی، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نماز ختم ہو جانے کے بعد خطبہ ہوگا، جس کا سننا واجب ہے۔ اہتمام کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے خطبہ سماعت فرمائے، صف درست فرما لیجیے۔